جب تم سے نکلنے کہا جائے تو فوراً نکل جائے گا، فوراً اللہ کے راستے نکل جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو دعوت اللہ، دعوت اور عبادت کو جمع کرنا یہ تسخیر عالم کا نسخہ ہے کہ عالم جو مسخر ہوگا یہ دعوت اور عبادت کو جمع کرنے سے۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگر دعوت کی محنت ہم حقیقت کے ساتھ کریں گے، اصولوں کے ساتھ کریں گے، تو ہم سے ٹکرانے والی ہواؤں سے اللہ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ اگر حقیقت کے ساتھ کرنے کے اوپر آ جائے، قربانیوں کے ساتھ جیسا حق ہے اس طریقے سے کرنے کے اوپر آ جائے، تو ہم سے جو ٹکرا کر ہوا گزرے گی اللہ ان ہواؤں سے بھی لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں، ہواؤں سے اللہ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ہدایت یہ ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے۔ اس لیے ہر نماز کے اندر ہر مسلمان اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، ہر رکعت کے اندر اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ سیدھے راستے کی ہدایت ہے۔ تو ہدایت یہ ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے ہدایت ہم سب کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اسی طریقے سے جس ذریعے سے ہدایت ملے گی وہ ذریعہ بھی ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور ہدایت کو اللہ نے جہد کے اندر چھپایا ہے، جہد کے اندر ہدایت کو اللہ نے جہد کے اندر چھپایا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے کی جد و جہد کریں گے ہم ان کو ضرور ضرور ہدایت دیں گے۔ اللہ نے قرآن میں تاکید در تاکید کہا، ہم ان کو ضرور ہدایت دیں گے۔ ضرور ہدایت دینے کا وعدہ ہے دعوت اللہ کی محنت کے اوپر، ہم ضرور ہدایت دیں گے، ضرور ہدایت دیں گے۔ کہ جیسے ہدایت سب کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے جس کے ذریعے سے ہدایت ملے گی وہ بھی ہر مسلمان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، وہ بھی ہر مسلمان کی سب سے بڑی ضرورت، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہو، کہ مرد بھی اللہ کے راستے میں نکلے۔ اس لیے اس دعوت اللہ کے ذریعے سے یہ بات چاہے جا رہی کہ ہر مسلمان 4 باتوں کے اوپر آ جائے۔ کتنی باتوں پر؟ ہر مسلمان 4 باتوں کے اوپر آ جائے۔ سب سے پہلی بات، ہر مسلمان اللہ کے راستے کے اندر نکلے۔ ہر مسلمان چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہو، ہر مسلمان اللہ کے راستے میں نکلے، مرد بھی نکلے عورتیں بھی نکلے۔ جیسے مردوں کا نکلنا ضروری ہے ایسے عورتوں کا نکلنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر امت کا لفظ استعمال کرا ہے، کنتم خیر امہ۔ امت کے اندر امت کا جو لفظ لاگو ہوتا ہے وہ 3 طبقوں کے اوپر ہوتا ہے، مرد، عورت اور بچے۔ ان تینوں کو ملا کر کیا بنتی ہے؟ امت بنتی ہے۔ تینوں کو ملا کر امت بنتی ہے۔ تو امت کا لفظ استعمال کرا اللہ نے قرآن کے اندر، کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو، کہ تمہارا کیا کام ہے؟ کہ دین کی دعوت دینا تمہارا کام ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات الصحابہ کے اندر دیکھو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے خیر امت کے اندر داخل ہونے کے لیے دعوت دینا شرط ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ شرط ضروری ہے اگر خیر امت کے اندر داخل ہو چاہتا۔ اگر کوئی دعوت کا کام نہیں کر رہا، دین کی محنت نہیں کر رہا، نیکی کا حکم برائی سے روکتا نہیں ہے، دعوت نہیں دیتا، یہ فرمایا خیر امت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ خیر امت کے اندر داخل ہونے کے لیے دعوت دینا ضروری ہے، دعوت دینا ضروری ہے۔ کہ دعوت اللہ یہ ایک ایسی محنت ہے جس کے بغیر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ جو دعوت نہیں دے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، فرماتی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر داخل ہوئے، چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئے کوئی اہم بات پیش آئی، کسی سے بات نہیں کری، وضو بنایا اور مسجد چلے گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد کی دیوار سے کان لگا رہی، سنو کیا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد کے ممبر کے اوپر تشریف فرمائے اور لوگوں کو متوجہ کر فرمایا یہ کہ لوگوں انسانوں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، اگر تم نہیں کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اگر تم امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو دعا قبول نہیں ہوگی، مجھ سے کراؤ گے دعا قبول نہیں ہوگی، مدد چاہو گے مدد نہیں ملے گی، مدد چاہو گے مدد نہیں ملے گی۔ کہ دعوت اللہ ایک ایسی محنت ہے، ایسی محنت ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں نکلے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر جس طریقے سے مرد بے چین ہوتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، اسی طریقے سے عورتیں بے چین ہوتی تھی اللہ کے راستے کے اندر نکلنے کے لیے۔ ابو سلمہ بے چین ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اللہ کے راستے میں جانے کے لیے بے چین ہے کہ اللہ کے راستے میں جاؤ۔ جیسے مرد نکلا کرتے تھے عورتیں نکلا کرتے تھے۔ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے کہی دعا کرو میں بھی جماعت میں شریک ہو جاؤں، اور اس علاقے میں جا رہی، جا کر شہید ہو رہی، دفن ہو رہی۔ جس طریقے سے مردوں کے متعلق ملتا ہے کہ ملکوں کے اندر علاقوں کے اندر قبریں بنوائی، اسی طریقے سے عورتوں کے متعلق ملتا ہے کہ انہوں نے ملکوں کے اندر علاقوں کے اندر اپنی قبریں بنوائی دین کے خاطر۔ اس لیے نکلنا جس طریقے سے مردوں کے ذمہ ضروری ہے اسی طریقے سے عورتوں کے ذمہ بھی ضروری ہے۔ اس لیے قرآن کے اندر اللہ دونوں کی صفت بیان کری، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض،
یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، مسلمان مرد مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے دینی مددگار ہیں. کیوں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں. اچھی باتوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا جس طریقے سے مرد کے لیے ضروری ہے، خدا کی قسم اسی طریقے سے عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اچھی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے روکے. عورت کے لیے بھی ضروری ہے. اس لیے دین کی محنت یہ جس طریقے سے مردوں کے ذمہ ہے اسی طریقے سے عورتوں کے بھی ذمہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات طیبہ کے اندر 26 سے 27 مرتبہ اللہ کے راستے میں نکلے. ان 26-27 مرتبہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 24 سے 25 مرتبہ اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلے. گھر کی عورتوں کو لے کر اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. آپ جایا کرتے تھے، آپ کی ازواج مطہرات بے چین ہوتی تھی کہ آپ کے ساتھ اللہ کے راستے میں جائیں. تو قرہ ڈالتے، قرے کے اندر جس بیوی کا نام آتا اس کو لے کر اللہ کے راستے کے اندر اس بیوی کو لے کر نکلا کرتا. جیسے مرد بے چین ہے اسی طریقے سے عورتیں بے چین. عورتیں بھی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں جائیں. اللہ کے راستے میں ہم بھی نکلے. اس لیے میرے دوستو اسلام کے ذریعے سے، اس محنت کے ذریعے سے بات چاہیے تھی کہ ہر مسلمان 4 باتوں کے پائے. سب سے پہلی بات، ہر مسلمان اللہ کے راستے میں نکلے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. دوسری بات، ہر مسلمان مسجد کو بولتے، ہر مسلمان کا وقت مسجد کے اندر لگے. بقول مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی مسلمان کا وقت بازار کے اندر 6 گھنٹے لگ رہا ہے تو اس کو 6 گھنٹے مسجد کے اندر لگانا ضروری تاکہ دل کا بگاڑ سے ہو جائے. مسجد کے اندر رہنے سے دل بنتا ہے اور بازار کے اندر رہنے سے دل بگڑ جاتا ہے. دلوں کے پلٹنے کی اصل جگہ جو ہے وہ مسجد ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر مسجد والے ماحول کے اندر رکھا جاتا تھا کہ مسجد والے ماحول کے اندر رہو کہ تربیت کا ماحول، ہدایت کا ماحول اور اصلاح کا ماحول جو ہے وہ مسجد والا ماحول ہے. اس لیے ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے کہ مسجد کو آباد کرے، مسجد کو آباد کرے. مسجد کے اندر دل لگے. مسجد کے اندر دل لگنا یہ ایمان کی علامت ہے. مسجد کے اندر دل نہ لگنا یہ نفاق کی علامت ہے. مسلمان کا دل مسجد کے اندر لگتا ہے اور منافق کا دل مسجد کے اندر نہیں لگتا. دل نہیں لگنا یہ نفاق کی علامت ہے کہ مسجد کے اندر دل نہیں لگنا. حالانکہ مسجد کے اندر دل لگنا چاہیے. اس لیے مثال دی، مسلمان مسجد کے اندر ایسا جیسے پانی کے اندر مچھلی اور منافق مسجد میں ایسا جیسے پنجرے کے اندر پرندہ. وہ بے چین ہوتا ہے کب دروازہ کھلے کر اڑ جاؤ. مچھلی کو پانی میں سے نکال کر 5 کروڑ روپے کی کرسی کے اوپر رکھ دیا جائے، بتاؤ سکون ملے گا؟ بے چین ہو جائے گی، بے چین ہو جائے گی. اس کو سکون پانی ملے گا. اسی طریقے سے مسلمان کو سکون مسجد کے اندر ملے گا، مسجد والے ماحول کے اندر اس کو سکون ملے گا. اس لیے دوسری بات، ہر مسلمان کا وقت مسجد کے اندر لگے. ہر مسلمان کا وقت مسجد کے اندر لگے روزانہ کے اعتبار سے. تیسری بات کہ ہر مسلمان اپنے گھر کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کرے. 5 اعمال کے ساتھ گھر میں تعلیم کرے. گھر میں قرآن کا حلقہ لگے. یہ قرآن کا حلقہ یہ کوئی گھڑا عمل نہیں ہے، تبلیغ والوں کا فارمولہ نہیں ہے. یہ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا 1450 سال پرانا عمل ہے. یہ زمانے کا نیا عمل نہیں، 1450 سال پرانا عمل ہے. اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہدایت ملی گھر کے اندر قرآن کے حلقے کے ذریعے سے ملی. قرآن کا حلقہ لگا ہوتا. اس لیے گھر کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم ہو. گھر کے اندر قرآن کا حلقہ لگے. گھر کے اندر کتاب کی تعلیم ہو. گھر کے اندر صفاتوں کا مذاکرہ ہو. گھر کے اندر تشکیلیں ہو اور گھر کے اندر مشورہ ہو. گھر کے اندر مشورہ. تیسرا کام اور چوتھی چیز کہ ہر مسلمان اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے مکتب اور مدرسے کے اندر بھیجے کہ تربیت کی جگہ، اصلاح کی جگہ یہ فرمائے کہ مکاتب اور مدارس کہ ان کے اندر مکتب اور مدرسوں کے اندر بچوں کی تربیت ہوگی. مکتب اور مدرسوں کے اندر بچوں کی تربیت ہوگی. ایک اسکول کے اندر ایک آدمی، ایک ٹیچر بچوں کو پڑھا رہا اور بچوں سے کہنے لگا دیکھو کہ یہ کاپی ہے، یہ نظر آ رہی ہے، یہ کاپی ہے، یہ نظر آ رہی ہے کہ ہاں نظر آ رہی ہے، کہ جو چیز ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے کہ ہاں جو چیز ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے. تو اللہ اگر ہوتا تو نظر آتا، اللہ ہوتا تو نظر آتا. تو ایک بچہ ہوشیار تھا، کہنے لگا کہ بچوں تمہیں ٹیچر کا دماغ نظر آتا ہے کہ عقل نظر آتی ہے کہ نہیں؟ تو پھر یہ پاگل ہو گیا، اس کی بات مت سننا. تربیت جو ہوگی وہ مکتب مدرسوں کے اندر ہوگی. اسکول کالجوں کے اندر تربیت ہوگی. اسکول کالجوں کے اندر پڑھانے والا ٹیچر وہ خود کھڑا ہو کے پیشاب کر دیتا ہے، وہ کیا تربیت کرے گا؟ کہ تربیت جو ہوگی مکتب اور مدرسوں کے اندر. اس لیے نیت کرو انشاءاللہ اپنے بچوں کو مکاتب اور مدارس سے جوڑیں گے. اسی لیے میرے دوستو دعوت اللہ یہ ہر مسلمان کی ذمہ ضروری ہے. اس لیے ہمت کر کے نیت کر کے یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ اس دعوت کے کام کو موت تک مقصد بنا کر کریں گے انشاءاللہ. جیسا تقاضا ہوگا ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلیں گے. اس کی ہمت کر کے نیت کر کے فرماؤ کہ انشاءاللہ ہم ہر سال 6 مہینے اللہ کے راستے کے اندر پھریں گے. اس کے لیے سب سے پہلے نقد بتاؤ بیرون ملک کے لیے
جن کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگ گئے، ایسے لوگ نیت کرو انشاءاللہ بیرون جانے کے لیے 5 مہینے کے لیے، اور جن کو 3 سال ہو گئے بیرون گئے ہوئے، یہ ساتھی بھی نیت کریں گے انشاءاللہ۔